بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کی تڑپ لے کر دعا کرنے والا دن آ چکا۔ آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ اور اللہ سے اگر اپنی ہر حاجات بات منوانا چاہتے ہو، آج اللہ کی بارگاہ میں اگر اپنی ہر دعا کی قبولیت کی امید چاہتے ہو، اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہو، تو انشاءاللہ آج اس بڑے دن کا ایک مجرب عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ ایک طاقتور عمل ہے، عمل بھی انتہائی آسان، کیونکہ رجب المرجب کا یہ مبارک مہینہ ہو اور وہ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہو، تو ایسے لمحات نصیب والوں کو میسر آتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، ایسے لمحات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نصیب ہوتے ہیں، اور آج کے دن کا یہ ایک بڑا عمل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہو تو اس عمل کو ایک بار آج کے دن پورے یقین کامل سے ضرور کرے۔ تو دوستو، عمل کیا ہے؟ یا رزاقو، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ وہ صورت مبارکہ ہے جس کے ذریعے غیبی مدد کی امید آتی ہے۔ یہ وہ اسم مبارک ہے جس کے ذریعے جتنا رزق مانگا جائے، جتنی حاجات ہو، اگر رب نے چاہا تو پورا سال آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی اور غیب سے اسباب پیدا ہوں گے، کیونکہ اسے ایک بڑا غیبی عمل مانا جاتا ہے، اور اس عمل کو خیر و برکت کی کنجی بھی کہا جاتا ہے۔ اس عمل کو ہر کامیابی کی کنجی کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ اس عمل سے آپ جو بھی جائز مانگیں گے، اللہ کے فضل سے آپ کو مل جائے گا۔ عمل کرنے کا طریقہ سمجھیے، کیونکہ جمعے کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا بہترین دن ہے جس پر اللہ سورج کو طلوع کرتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ اسی دن جنت میں آدم علیہ السلام کو داخل کیے گئے، اور اسی دن اسے جنت سے اتارنے کا حکم دیا گیا، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی، اور آج جمعے کا دن ہی ہے اللہ کی رحمتیں تقسیم ہونے والی۔ جو اپنا حصہ لینا چاہتا ہے، جو رب کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے، آج کے دن انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کا یہ عمل کر لے۔ یہ عمل کرنے والا شخص اللہ کے فضل سے کبھی بھی رب کی رحمتوں سے محروم نہیں رہتا۔ اللہ نے چاہا تو کبھی بھی رب کے خزانوں سے محروم نہیں رہے گا۔ عمل کا طریقہ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے اور سمجھیے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اولاد کی نیت سے اس عمل کو کر لے۔ جس کے پاس روزگار نہیں ہے وہ روزگار کی نیت سے یہ عمل کر لے۔ جو مقروض ہے، قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہے، وہ قرض سے نجات کی نیت سے، جو چاہتا ہے پورا سال خوشحال رہے، وہ اس عمل کو کر لے۔ انشاءاللہ پورا سال اس کے گھر میں خوشحالی رہے گی، خیر و برکت ہوتی رہے گی۔ اللہ نے چاہا تو گھر سے ہر دکھ ختم ہو جائے گا، گھر سے ہر مصیبتیں ختم ہو جائے گی، گھر سے ہر مشکل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زندگی کی تمام بڑی بڑی رکاوٹیں آپ کا پیچھا چھوڑ کر چلی جائے گی، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ پہاڑ جیسی مصیبتوں کے حل کے لیے بھی بزرگوں نے اسے مجرب پایا ہے۔ بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، اللہ کے حکم سے ہر طرف سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا، اللہ کے فضل و کرم کا نزول شروع ہو جائے گا، رب کی رحمتیں برکتیں تمہارے اوپر برسنی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تمہیں سلامتی عطا کر دے گا اس عمل کی بدولت، کیونکہ یہ عمل رجب المرجب کے اس عظیم مہینے اور مبارک دن میں اپنی خاص تاثیر رکھتا ہے۔ بس یہ دن آپ نے نہیں بھولنا۔ رجب المرجب کے یہ دن جو جمعے کے ساتھ مل جائے، ان کے اندر اور بھی بڑی فضیلت پائی جاتی ہے۔
اگر آپ نے پہلے ایام غفلت میں گزار دیے ہیں یا سستی میں آپ نے گزار دیے ہیں تو کوئی بات نہیں، آج پھر آپ کے پاس یہ موقع موجود ہے۔ آج کے دن کا یہ عمل کر لے، آپ اپنی ہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پوری کروا سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس دن مجھ پر درود پاک پڑھا کرو۔ یہ عمل آپ نے درود پاک سے شروع کرنا ہے، اور وہ بھی باوضو ہو کر، یعنی وضو بنا کر۔ آج بہت سارے لوگ یہ عمل کرنے چاہ رہے ہیں، میں بھی کوشش کر کے اس عمل کو کر رہا ہوں۔ مجھے بھی ان دنوں کا بہت شدت سے انتظار تھا، میں بھی رجب المرجب اور جمعے کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی حاجت، دیکھیے یہ عمل ایسا ہے جس کے بعد اللہ کے فضل سے آپ کی کوئی حاجت ایسی نہیں جو پوری نہ ہو سکتی۔ جو خواتین شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، وہ امن چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، آپ کے گھر کے اندر سکون چین آ جائے گا۔ مقدر سنورتے ہیں، وہ شخص جس نے یہ عمل کیا اس کی اولاد اللہ کے حکم سے سکھی رہتی ہے، اس کی اولاد کا مقدر سنورتا ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ اگر مقدر بدلنا چاہتے ہو، تقدیر بدلنا چاہتے ہو، تو یقین جانیے وہ شخص خوش نصیب ہے جو آج کے دن کا یہ طاقتور عمل کر لے گا، کیونکہ اس عمل کے ذریعے رزق کی برسات کی امید ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب عمل کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے، سنیے، انشاءاللہ تعالی خزانے تمہارے مقدر میں کر دیے جائیں گے۔ اب سب سے پہلے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے۔ اسم مبارک کون سا ہے جس کے ذریعے تمہارے مقدر کھلے گا، تمہاری قسمتیں کھلے گی، تمہاری تقدیریں بدلے گی۔ دیکھیے، انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی قرضے کی بوجھ میں ڈوب جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کسی فکر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ بس اس کو پڑھتے وقت آپ نے تعداد کا پورا خیال رکھنا۔ یہ عمل آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں اور دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ درود پاک کی تعداد میں بھی کمی پیشی ہرگز نہیں کرنی ہے، بالکل 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنا ہے، آپ نے ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے۔ بعض خواتین اور دوست احباب میرے چینل پر نئے ہوتے ہیں جن کو درود پاک بتانے پر بھی پتہ نہیں چلتا ہے، پھر کمنٹ میں پوچھتے ہیں، اس لیے میں آج وقت نکال کر آپ کو یہ درود پاک اور اس وظیفے کی ایک ایک چیز بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس وظیفے کو پوری طور پر کر کے اس کی برکت کو حاصل کر سکیں، اللہ کی رحمت حاصل کر سکے، رب کی خوشنودی کو حاصل کر سکے، تو دنیا کے تمام کاموں میں آپ کی آسانیاں پیدا ہوں گی، اور اسی طرح قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی، حاجتیں بھی پوری ہوں گی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوگا، مال و اسباب میں برکت آئے گی، دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب سب سے پہلا اسم مبارک اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور اس پاک کا تعلق ہے مقدر کو کھولنے کی دعا کے ساتھ۔ جتنی رکاوٹیں ہیں شادی کی ہے ان کو دور کرنے کے ساتھ، جتنی کاروبار کی رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس اسم پاک کا تعلق فتح اور نصرت کے ساتھ ہے۔ اس سے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، سختیاں ختم ہو جاتی ہے، تنگیاں ختم ہو جاتی ہے، دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کی مدد سے ہر قسم کی تکلیف دہ چیز کو
اللہ تعالیٰ دور فرما کر آپ کو راحت اور رحمت کا باب کھول دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اگر ہر کام اللہ کے حکم سے کرانا چاہتے ہو تو اس عمل کی بدولت اللہ معرفت عطا فرماتا ہے۔ رکی ہوئی شادی کا مسئلہ ہے تو اللہ نے چاہا تو اسباب بن جائیں گے، ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ میں نے بہت ساری ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو کہتی ہے بڑے بڑے وظائف کر چکی ہوں، تھک چکی ہوں، لیکن شادی کے لیے یا جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور گھر بنانے میں رکاوٹیں بنی ہوئی ہے، پیسہ روپیہ پاس نہیں ہے، بس یہ اسم پاک پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کے حکم سے پہاڑوں جیسی رکاوٹیں بھی ریزہ ریزہ ہو سکتی ہیں۔ اس عمل کی طاقت اللہ کے فضل سے بہت زیادہ تاثیر رکھتی ہے۔ تو یہ اسم مبارک جس کی آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنے کے بعد یعنی 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ میں اب آپ کو ترتیب سمجھا رہا ہوں، ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر، کیونکہ عمل انتہائی قیمتی ہے۔ اس قیمتی عمل کی ہر بات اور ہر جزء وہی قیمتی ہے، اس لیے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا، ہرگز وقت کو برباد نہ کیجیے گا۔ اگر زندگی غفلت میں گزار چکے ہو تو اب اس موقع سے فائدہ اٹھا لیجیے۔ یہ اسم مبارک یعنی اللہ تعالیٰ کا نام آپ نے پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک کو جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت حاصل ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو آپ نے اس طرح درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ اسم مبارک پڑھنا، یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ تصور رکھنا ہے کہ میری تمام بندشیں ٹوٹ رہی ہے، میری قسمت کے بند تالے کھل رہے ہیں، میرا مقدر سنور رہا ہے، میری کھوئی ہوئی قسمتیں جاگ رہی ہے، ساری رکاوٹیں ختم ہو رہی ہیں۔ بس اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے جائے۔ اگر یہ عمل قید سے خلاصی کے لیے بھی پڑھا جائے یا اور کسی شخص نے آپ پر ناجائز قدم رکھا ہے اور آپ کو پھنسا رکھا ہے تو اس عمل کے کرنے کی دیر ہے۔ اللہ کے حکم سے تالے بھی کھل سکتے ہیں، اور جو طالب علم چاہتا ہے یا کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر میدان میں اسے فتح ملے، کامیابی ملے، تو آج رجب کے اس عظیم الشان مہینے میں جمعۃ المبارک کا یہ عمل کر لیں۔ آج میں پھر بتا رہا ہوں کہ آج رجب کا یہ مبارک مہینہ ہے اور جمعے کی مبارک ساعتیں ہیں۔ آج کے دن ہی یہ عمل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ جس کام کو ہاتھ لگائیں گے ہمیشہ فتح ہی ملے گی۔ اب اسم مبارک کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے۔ پہلے رکاوٹیں ختم ہوں گی، پھر طلب کی جائے تو طلب سنی جاتی ہے، پھر خزانے ملتے ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب اس کو پڑھیں گے تو تمام رکاوٹیں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی کی ملازمت چھوٹ گئی ہے، کوئی نوکری ختم ہو گئی ہے، یا آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے، یہ عمل کر لے، انشاءاللہ عزت ملے گی اور عہدے پر بھی بحالی کی امید ہوگی۔ بس عمل کو یقین سے کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ کر کے دیکھ لی، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا مجرب عمل ہے، لوگ اسے پڑھ کر غنی ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں آج کے دن کوئی فقیر بھی اگر سچے دل سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی غنی کر سکتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اب جو دوسری چیز میں بتانے لگا ہوں
اس سے رب کی رحمتیں مزید نازل ہوگی۔ جب آپ نے پہلا اسم مبارک پڑھنا ہے تو اس کے دوران تصور رکھنا ہے کہ میری ہر بندش ختم ہو رہی ہے۔ جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ رکاوٹ ہے اس کا تصور رکھے۔ پھر جب دوسرا اسم مبارک پڑھیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کا نام، تو یوں تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ عطا کر رہا ہے اور مجھے پورے سال کے لیے خوشحالی دے دی جائے گی۔ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں گا، کیونکہ رب جس کو ایک بار عطا کر دیتا ہے وہ اس انداز سے دیتا ہے کہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنے بندوں کو بے غرض عطا کر دیتا ہے جو اس سے سوال کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے، اسے وہ چیز ملتا ہے۔ وہ تو بن مانگے بھی دے دیتا ہے، اور جو پکارتا ہے اس پر خزانے کھول دیتا ہے۔ جس کو رب دینا چاہے اسے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ عزت ذلت سب میرے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ اس عمل کے ذرائع آمد میں حیران کن اضافہ ہو سکتا ہے اور اللہ تجھے غنی کر دے گا۔ جب مقصد حاصل ہو جائے تو کمنٹ میں ضرور لوگوں کو بتائیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفیض ہوں۔ پچھلے سال جن لوگوں نے یہ عمل کیا ان کا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوشحالی میں گزرا۔ وہ آج پھر اس عمل کے لیے بے تاب ہیں، بے چین ہیں۔ کوئی بھی بھائی بہن بیٹی یا والدین گھر میں سے ایک بندہ بھی کرے تو اللہ سب کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ آج بخشش طلب کر لیجئے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج رجب کا مہینہ اور جمعے کا دن ہے، اس عمل کو اسی ترتیب سے کرے، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے رب کیسے آپ کو نوازتا ہے، کیسے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اب دوستو اسی طرح آپ نے اسم مبارک پڑھنا ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ کہتے ہیں ایسا مقروض جس کے پاس ادائیگی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، وہ اگر یہ عمل کر لے تو اللہ کے حکم سے غیب سے انتظام ہو سکتا ہے۔ اسے ایسا عمل کہا جاتا ہے جس کی برکت ظاہر ہوتی ہے اور تنگی دور ہوتی ہے۔ جو شخص ہمیشہ دولت مند رہنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، وہ اس عمل کو ضرور کر لے۔ اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے اور اس کے پاس ملازمت نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، وہ اسے پڑھ لے، اسے اس کی قابلیت سے زیادہ بہتر مقام مل سکتا ہے۔ انسان کبھی اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی تنگی میں آتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں سے نجات کا موقع آج موجود ہے، کیونکہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو اس اسم مبارک کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ آج کے دن یہ کام آپ کو ساری زندگی دعائیں دینے پر مجبور کر دے گا۔ آج کے اس مبارک دن کی برکتوں کو سمٹنے کے لیے اپنے دل میں توبہ کی نیت کرے اور کثرت کے ساتھ استغفار پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت خاص بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ آپ بھی اس نیک کام میں حصہ لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی برکت کو حاصل کریں۔ یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پھر سال بھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ رجب کے مہینے میں جمعہ ایسا مبارک دن نصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اسے سنتا ہوں اور فرشتے مجھ پر درود کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے روزی دی جاتی ہے۔ جمعے کا دن اللہ کے نزدیک بہت بڑا دن ہے۔ اس کی 5 خاصیتیں: آدم علیہ السلام کی پیدائش،
زمین پر ان کا اترنا اور اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مانگی گئی ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی اور ہر مقرب فرشتہ اور مخلوق اس دن سے ڈرتی ہے۔ تو اے مومن، آج کی ہر گھڑی برکت والی ہے۔ اللہ سے مانگو، وہ آپ کو عطا کرے گا۔ رزق اس سے مانگو، وہ تو کائنات کا مالک ہے، اس کے یہاں کمی نہیں ہے۔ آج مانگ لو اور مقدر کو سنوار لو، کیونکہ جمعے کا وہ دن آ چکا ہے جس کا ہمیں انتظار تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دعا میں شامل ہو اور یہ اسم مبارک پڑھے، یا رزاق یا رزاق۔ جب اسے سورہ کوثر کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو بندہ اللہ کے حکم سے کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں برکت اور کثرت دونوں ہیں۔ آپ پڑھیں گے یا رزاق یا رزاق، اے رزق دینے والے مجھے غیبی مدد عطا فرما۔ جب بندہ پکارتا ہے تو رب کریم کبھی اس کو محروم نہیں کرتا۔ اس اسم مبارک کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور تعداد کا خاص خیال بھی رکھنا ہے۔ اب آخری اسم مبارک کے بعد سورہ کوثر بتانے لگا ہوں۔ یہ 5 کام شروع سے اخیر تک بنتے ہیں، جو کل 5 سے 10 منٹ کا عمل ہے۔ اگر توجہ اور قبلہ رخ ہو کر پڑھیں گے تو اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن یہ مختصر عمل انشاءاللہ پورا سال آپ کو خوشحالی اور امن دے گا۔ اب جو اسم مبارک ہے اس کا تعلق عزت سے، شہرت اور بزرگی سے ہے۔ جس میدان میں جائیں گے اگر کوئی ذلیل کرنا چاہے گا آپ کو تو خود وہ ذلیل ہو جائے گا اور اللہ آپ کو عزت دے گا۔ وہ اسم مبارک ہے یا مجید، یا مجید۔ اسے جب بھی پڑھا جائے اللہ کی مدد ملتی ہے اور محفلوں میں عزت ملتی ہے۔ مال و دولت کے ساتھ اگر عزت نہ ہو تو وہ بیکار ہے، اس لیے اسے پڑھنے سے دونوں کی امیدیں جاگ سکتی ہیں۔ اب آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے جو میں نے بتائی ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے اور اللہ اپنی صفات کے واسطے سے پکارنے والوں کو ضرور نوازتا ہے۔ یا مجید پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک کو پڑھنا ہے۔ پھر سورہ کوثر کو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہر بار بسم اللہ کے ساتھ 21 بار پڑھنا ہے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے وجود پر پھیر لینا ہے اور اللہ سے رو کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی ضرور شیئر کریں۔